اسرائیلی جنگ کے لیے عالمی سطح پر رائے عامہ تشکیل دینے کے لیے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو ہائر کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا پر پروپیگنڈا مہم چلانے کے لیے اسرائیلی حکام نے $9 لاکھ کے معاہدے کیے۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کی اٹارنی جنرل کو خط لکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز غیر قانونی طور پر امریکہ میں بیٹھ کر اسرائیلی جنگ پر رائے عامہ تشکیل دینے کی مہم کا حصہ ہیں۔ اسرائیلی حکومت کا سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو دھوکہ دینے کا انکشاف ہوا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو ہائر تو کر لیا اور ان سے کنٹینٹ بھی بنوا لیا، لیکن جب ڈالرز کی ادائیگی کا وقت آیا تو انکار کر دیا۔ اسرائیلی جنگ میں نیتن یاہو کے اعلی کار کے طور پر کام کرنے والے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو اب عدالت کے دروازے پر دستک دینے کے لیے مجبور کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ جنگوں کی اپنی نفسیات ہوتی ہے اور جنگوں کی نفسیات کے لیے رائے عامہ کی تشکیل کرنا سب سے پہلا ہدف ہوتا ہے۔ اس کے اوپر امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کر ایک طرف بین الاقوامی میڈیا کے ایڈیٹوریل سٹاف پالیسی کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ کون سی خبر نشر ہوگی اور وہ خبر کیسے نشر ہوگی، کون سی خبر ریکارڈ ہوگی اور اس کے اندر متن کیا ہوگا، یہ سب کچھ امریکہ اور اسرائیل مل کر کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ ایک محاذ ہے۔ دوسرا محاذ وہ ہے کہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، وہ انسٹاگرام ہے، وہ فیس بک ہے، وہ یوٹیوب ہے، وہ ایکس اکاؤنٹس ہیں، اس کے اوپر ایون ٹک ٹاک ہے، وہاں پر ایک مواد جو ہے کریٹ کر کے پروڈیوس کر کے وہاں ڈالا جاتا ہے۔ اس کے لیے اگین ایک بڑی ٹیم چاہیے، ایک بڑا پلاننگ چاہیے۔ باقاعدہ طور پر بین الاقوامی سطح پر ایسی کمپنیاں موجود ہیں جو اس کے لیے اپنی سروسز فراہم کرتی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایران جنگ جو ہے وہ دردسر بن گیا ہے اور اس کے لیے عوامی رائے کو تشکیل کرنا یہ ایک بڑا ہدف ہے۔ صرف یہی نہیں، اس سے پہلے جب غزہ کے اوپر اسرائیل یک طرفہ طور پر جنگ مسلط کر کے وہاں پر کارپٹ بمبنگ کر رہا تھا، کلسٹر بم پھینک رہا تھا، میزائل داغ رہا تھا، طیاروں کے ذریعے سے بمباری کر رہا تھا، نہتے معصوم شہریوں کو شہید کیا جا رہا تھا، تو اس وقت بھی رائے عامہ کی تشکیل کرنے کے لیے ان کمپنیوں کو ہائر کیا گیا جن کا کام یہ تھا کہ اسرائیل کی ایگریشن کو جسٹیفائی کرنا اور امریکہ کے اندر بیٹھ کر امریکی عوام کی سپورٹ اور حمایت حاصل کرنا۔ یہ دونوں یہود و نصارہ اپنی اس پلاننگ کے تحت دنیا بھر میں جنگ سے متعلق مخصوص نیریٹو ڈیولپ بھی کراتے ہیں اور اس کو سرکولیٹ کرا کے پبلک کے اندر پینیٹریٹ بھی کراتے ہیں۔ اب ہوا کچھ یوں ہے کہ اسرائیل نے ایک کمپنی ہائر کی اور اس کمپنی کے تحت سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو ہائر کیا گیا۔ اس دوران یہ سارا بھانڈا پھوٹ گیا کہ کیسے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو پیسے دے کر ان سے رائے عامہ تشکیل کرانے کے لیے خاص قسم کا کنٹینٹ تیار کرایا جا رہا تھا۔ ابتدائی طور پر تو یہ ہوا کہ اٹارنی جنرل برائے نیشنل سیکیورٹی یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو ایک خط لکھا گیا ہے اور اس خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ براہ کرم اس خط کو فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ کی ممکنہ خلاف ورزی کے بارے میں ایک باضابطہ شکایت کے طور پر سمجھا جائے۔ خاص طور پر تقریباً 14 سے 18 امریکی سوشل میڈیا انفلوئنسرز پر یہ شبہ ہے کہ وہ اسرائیل کی حکومت کے لیے بغیر رجسٹریشن کے کام کر رہے ہیں۔ ایک کمپنی برج پارٹنر LLC سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو $9 لاکھ کے معاہدے کے تحت ادائیگیاں کر رہی ہے۔ یہ معاہدہ اسرائیلی منسٹری آف فارن افیئرز کی طرف سے کیا گیا ہے تاکہ یہ انفلوئنسرز مخصوص مواد تیار کریں۔ قانون کے مطابق ان انفلوئنسرز کو کسی غیر ملکی حکومت کے ایجنٹ کے طور پر رجسٹر ہونا ضروری تھا، لیکن امریکہ میں اب تک ان میں سے کسی نے بھی US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے ساتھ مطلوبہ رجسٹریشن جمع نہیں کرائی۔ اس وقت اس معاہدے میں صرف کمپنی کے شریک یوری سٹینبرگ کو غیر ملکی ایجنٹ کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ اسی خط میں آگے کہا گیا ہے کہ ستمبر 2025 کو فارا کے تحت جمع کرائے گئے معاہدے کے مطابق کمپنی برج پارٹنر دراصل ہیواس میڈیا گروپ کے لیے سب کانٹریکٹر کے طور پر کام کر رہی ہے۔ یہ سارا کام اسرائیلی وزارت خارجہ کی طرف سے کرایا جا رہا ہے۔
اس انفلوئنسر مہم کو ایستر پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ جب ایران پر پہلی بار گزشتہ سال جون میں حملہ کیا گیا تھا، اس وقت اس پروجیکٹ کا آغاز ہوا تھا۔ یہ انفلوئنسر امریکہ کے اندر ایسا مواد تیار کرتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں جو امریکی عوام کی رائے کو اسرائیل اور اس کی پالیسیوں کے حق میں متاثر کرے۔ یہ ڈیجیٹل کے تمام پلیٹ فارمز کے اوپر بیک وقت گرافکس کی صورت میں آڈیو ویڈیو رپورٹس کی شکل میں تیار کر کے اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ لیکن امریکی قانون کے مطابق کسی غیر ملکی حکومت کے ایجنٹ بننے کے 10 دن کے اندر رجسٹریشن کرانا ضروری ہے، لیکن برج پارٹنرز کمپنی کے ذریعے اس مہم میں شامل 14 سے 18 سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے رجسٹریشن نہیں کرائی۔ اسرائیلی حکومت کا بالکل واضح مقصد یہ ہے کہ وہ امریکی عوام میں اپنی مثبت تصویر یعنی امیج بلڈنگ قائم کرے، اور اس مقصد کے لیے امریکی سوشل میڈیا کریٹرز کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان افراد کے ساتھ نیتن یاہو نے 26 ستمبر 2025 کو نیو یارک کے اندر جو اسرائیلی کونسل جنرل ہے وہاں پر ملاقات کی تھی، جس کا مقصد امریکہ میں اسرائیل کے لیے عوامی حمایت حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دینا تھا۔ سوشل میڈیا انفلوئنسرز، مشیران اور میڈیا کمپنیوں نے اب کیا کیا ہے؟ اسرائیل کی حکومت کے خلاف مقدمات دائر کر دیے ہیں۔ یہاں سے ٹوسٹ آیا ہے، 2 پیرالل کام ہوئے ہیں۔ پہلا یہ ہوا کہ نیشنل سیکیورٹی کے اٹارنی جنرل کو خط لکھا گیا کہ یہ انفلوئنسرز غیر قانونی طور پر کام کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہوا کہ جو انفلوئنسرز کام کر رہے تھے، جن کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا، انہوں نے اسرائیل کی حکومت کے خلاف مقدمات دائر کر دیے۔ مدعا کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ غزہ کی جنگ کے دوران اسرائیل کے حق میں آن لائن پروپیگنڈا مہم چلانے کے بدلے انہیں پوری ادائیگیاں نہیں کی گئیں۔ مقدمات کے مطابق کچھ سوشل میڈیا پوسٹ کی قیمت $7,000 تک مقرر کی گئی تھی تاکہ عالمی رائے عامہ کو متاثر کیا جا سکے۔ انفلوئنسرز، کنسلٹنٹس اور میڈیا کمپنیوں کا اب یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس جنگ کے دوران اسرائیل کے حق میں آن لائن پیغامات اور مواد یعنی کنٹینٹ تیار کیا تھا، لیکن اب اسرائیلی حکومت نے انہیں وعدے کے مطابق مکمل رقم ادا نہیں کی۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق ان مقدمات میں لاکھوں ڈالرز کی ادائیگیوں کا معاملہ شامل ہے۔ مقدمات میں بتایا گیا ہے کہ مختلف ٹھیکیداروں کو ڈیجیٹل کنٹینٹ تیار کرنے کے لیے بھرتی کیا گیا تھا تاکہ جنگ کے بارے میں عالمی عمومی رائے کو متاثر کیا جا سکے۔ اس مہم میں شامل بعض افراد کا کہنا ہے کہ انہیں اسرائیل کی حمایت میں یا اس کی فوجی کارروائیوں پر ہونے والی تنقید کا جواب دینے والی ہر سوشل میڈیا پوسٹ کے لیے $7,000 تک دینے کی پیشکش کی گئی تھی۔ ایک میڈیا کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی حکومت ابھی تک اس کی تقریباً $4,60,000 کی رقم ادا کرنے کی مقروض ہے، جو جنگ کے دوران آن لائن پیغام یعنی میسیجز کی مہم سے متعلق خدمات کے بدلے بنتی ہیں۔ ایک اور کمپنی نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ میڈیا اسٹوڈیو چلانے اور مہم سے متعلق کمیونیکیشن سرگرمیوں کو منظم کرنے کے بعد بھی اسے تقریباً $1,60,000 ادا نہیں کیے گئے۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق اس مہم میں شامل ٹھیکیداروں نے کئی اخراجات خود برداشت کیے، جن میں سفر کے اخراجات، ویڈیو پروڈکشن، اسٹوڈیو کا سامان اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پیغامات پھیلانے کے لیے ڈیجیٹل اشتہارات تک شامل ہیں۔ اسرائیل کی اس جنگ کے دوران مختلف حکومتوں، وکالتی گروپس جو ہیں اور نجی اداروں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ڈیجیٹل کیمپینز کے اندر اضافہ کیا تاکہ عالمی رائے عامہ اور جنگ کے بارے میں بیانیے کو اپنے حق میں پیش کیا جا سکے۔ اسرائیل کی عالمی پروپیگنڈا مشین کو بڑھتے ہوئے قانونی دباؤ کا سامنا ہے، کیونکہ انفلوئنسرز، مشیران اور میڈیا کمپنیوں نے حکومت کے خلاف کروڑوں شیکل کے مقدمات دائر کیے ہیں، جن پر الزام ہے کہ حکومت نے غزہ میں اسرائیل کے نسل کشی کے دوران اپنی بین الاقوامی کیمپین کی حمایت میں کیے گئے کام کا معاوضہ ادا نہیں کیا۔ اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ کالکلسٹ نے 5 مارچ کو جاری کی ہے۔
کالکلسٹ کے مطابق کئی افراد کا کہنا ہے کہ انہیں جنگ کے عروج پر فوری طور پر بھرتی کیا گیا تاکہ وہ بیرون ملک اسرائیلی بیانیے کو فروغ دیں، لیکن بعد میں یہ جانا کہ حکومت نے مناسب ادائیگی کے انتظامات نہیں کیے تھے۔ تحقیقات کے بعد وزیر اعظم کے دفتر کے اندر سنگین بے ضابطگیاں سامنے آئیں، جس نے اکتوبر 2023 میں آپریشن الاقصی فلڈ کے بعد وزارت اطلاعات کے خاتمے کے بعد اسرائیل کے بین الاقوامی میسج کے جو سسٹم کو سنبھالا تھا۔ ان رپورٹس کے مطابق اہلکاروں نے رسمی ٹینڈر کے عمل کو نظر انداز کیا اور اس کے بجائے موجودہ معاہدوں کو پرائیویٹ پروڈکشن فرمز کے ساتھ مکمل کیا، جو پھر بیرون ملک کام کرنے والے پرو اسرائیل مبصرین اور مشیروں کو ادائیگی پہنچانے کے لیے چینلز کے طور پر کام کرتی رہیں۔ ان کمپنیوں میں سے کئی اب کہتی ہیں کہ ریاست نے اپنے واجب الادا قرضوں کی ادائیگی سے انکار کر دیا ہے۔ ایک فرم انٹلیکٹ پروڈکشن اینڈ پبلشنگ گروپ نے تقریباً 1.7 ملین شیکل، جو کہ $5,52,000 کے برابر بنتے ہیں، یہ مقدمہ دائر کیا۔ اسرائیلی حکومت کے سابق ترجمان ایلون لیوی بھی ان شخصیات میں شامل ہیں، جن کا کہنا ہے کہ حکومت اب بھی انہیں اسرائیل کی بین الاقوامی پیغام رسائی کی جو کیمپین ہے، اس کے دوران کیے گئے کام کے پیسے ادا نہیں کر رہی۔ کالکلسٹ کی رپورٹ کے مطابق لیوی کی ماہانہ تنخواہ 41,125 شیکل یعنی $13,000 سے زیادہ بنتی ہے۔ یہ رقم پروڈکشن کمپنی انٹلیکٹ پروڈکشن اینڈ پبلشنگ گروپ کے ذریعے ادا کی گئی، اور یہ رقم ریاست نے خود براہ راست کمپنی کو نہیں دی اور نہ ہی سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو دی۔ ایک اور کمپنی اسپیڈی کال نے کرایہ فوجی ہیڈ کوارٹرز میں 24 آورز کے لیے ایک انٹرویو اسٹوڈیو قائم کیا، جسے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور دیگر اعلیٰ اہلکار استعمال کرتے رہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اسرائیل اب 9 ماہ کے کام کے لیے 6 لاکھ شیکل تقریباً $2 لاکھ سے زیادہ ادا کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ اسرائیل کی پروپیگنڈا مشین میں ادائیگی کے ان تنازعات کے ساتھ ساتھ غزہ پر جنگ کے دوران تل ابیب کی عالمی پیغام رسانی کیمپین کے دائرہ کار کے بارے میں مزید انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ تحقیقات اور عوامی دستاویزات سے ظاہر ہوا ہے کہ اسرائیل سے منسلک پبلک ریلیشنز کی فرمز نے امریکی سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو آن لائن پرو اسرائیل بیانیہ فروغ دینے کے لیے ہر پوسٹ پر ہزاروں ڈالر بھی ادا کیے ہیں۔ US فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ کے تحت جمع کرائی گئی دستاویزات سے معلوم ہوا ہے کہ ایسٹر پروجیکٹ کے تحت ہر پوسٹ کے لیے $7,000 کی ادائیگیاں کی جاتی رہی ہیں۔ یہ ایک پروپیگنڈا مہم تھی جس کا مقصد ٹک ٹاک اور انسٹاگرام جیسے پلیٹ فارمز پر عوامی رائے اسرائیل کے حق میں بنانا اور اس کے مخالفین کو بدنام کرنا تھا۔ اسرائیل نے پہلے غزہ کے اندر منظم انفلوئنسر دورے بھی کروائے۔ سوشل میڈیا شخصیات کو غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کی جانب سے چلائے جانے والے امدادی تقسیم کے مقامات پر مدعو کیا، جو ایک مہلک امریکی اسرائیلی امدادی منصوبہ ہے، تاکہ علاقے میں قحط کے بارے میں بین الاقوامی رپورٹنگ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ان دوروں کو اس بات کے ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا کہ اسرائیل انسانی امداد فراہم کر رہا ہے۔ اس میں اقوام متحدہ بھی شامل ہے۔ اس کے حوالے سے وسیع دستاویزات میں یہ ظاہر کیا کہ غزہ میں قحط اسرائیل کی طرف سے انسانی امداد پر جو سسٹمیٹیکلی پابندیاں اور امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹ ڈالنے کا براہ راست نتیجہ ہیں۔ یہ اقدامات اس 8ویں محاذ کا حصہ ہیں جسے اسرائیلی اہلکاروں نے خود بیان کیا ہے، ایک متوازی جنگ جس میں بیانیہ اور تصور پر قابو پانے کی لڑائی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، اشتہاری نیٹ ورک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی ڈیجیٹل کیمپینز کے ذریعے لڑی جاتی ہیں، تاکہ دنیا بھر میں اسرائیل کی جانب سے مسلط کی گئی ان جنگوں، چاہے وہ غزہ کی جنگ ہے، چاہے وہ ایران کی جنگ ہے، اور رائے عامہ تشکیل دی جا سکے۔ یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور اس سے منسلک کمپنیاں خود یہ اوریجنل کمپنیاں اور ان کے پاس موجود الگوریدم کی وہ فلسفی اور وہ
ٹیکنیکل ایکسپرٹیز، یہ ساری مل کر اس کیمپین کے اندر ایک طاقتور ہتھیار بنتی ہیں جو دنیا بھر کے انسانوں کے ذہنوں کو کنٹرول کر کے انہیں ایک خاص رخ پر سوچنے کے لیے مجبور کرتی ہیں۔ وہی مواد بار بار موبائل کی سکرین پر، لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر دکھایا جاتا ہے، جس مواد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس اینگل اور پرسپیکٹو میں اس جنگ سے متعلق اپنی رائے تشکیل دینی ہے۔ امریکہ میں یہ اب کیس بھی چل رہا ہے، عدالتوں میں یہ کیس چلا گیا ہے، اسرائیلی حکومت نے ان انفلوئنسر سے کام لے لیا ہے، یہ پروپیگنڈا مشین استعمال کی گئی ہے، لیکن اب پیسے ادا نہیں کیے جا رہے۔ عدالت اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے یہ وقت بتائے گا، لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کوئی کنٹینٹ دیکھتے ہیں تو اس کی جانچ پرکھ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ کنٹینٹ کسی مقصد کے تحت تو نہیں آپ تک پہنچایا جا رہا، اور اس کنٹینٹ کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا لٹریسی، اور ڈیجیٹل میڈیا لٹریسی حاصل کرنا ہر اس شخص کے اوپر فرض ہے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز استعمال کرتا ہے، تاکہ وہ سامراجی، استعماری، کیپٹلسٹ سوسائٹی، کمپنیوں اور اجارہ دار جو طبقات ہیں ان کے پروپیگنڈا کا شکار نہ ہو۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔